ولا امت بعد امته ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. سب حضرات درود شریف پڑھ گئے. اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، مہربانی ہے. سال کے بعد پھر میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. رمضان کی خیریں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور قرآن کے نزول کا جگہ جگہ پہ جشن منایا جا رہا ہے. فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے خود قرآن کے متعلق فرمایا کہ خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے قرآن کی شکل میں، خوشیاں مناؤ. قرآن اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے قرآن کی جو مختلف صفات قرآن میں بیان کی نا، اس میں سے ایک صفت پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. تم دنیا میں جو کچھ اکٹھا کرتے ہو، قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. زمین، مال، ڈنگر، کوٹھیاں، کاریں، پیسے، بینک بیلنس. اس کی وجہ یہ ہے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت کا سرچشمہ ہے، سورس آف ہدایت ہے. وہ ہدایت ہو تو صحت بھی کارآمد چیز بنتی ہے. اگر ہدایت نہیں تو بندہ کتنا بھی بڑا پہلوان اور صحت مند ہو، وہ صحت بیکار جاتی ہے، فضول کاموں میں خرچ ہوتی ہے. ہدایت ہو تو پیسہ، مال، دولت ایک نعمت بنتی ہے. ہدایت نہیں تو وہ پیسہ، مال، دولت، شہرت وبال بنتی ہے. ہدایت ہے تو سارا کچھ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ نعمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ آدمی پھر اس سے آخرت کی تیاری کرتا ہے. پھر ایک اور وجہ بھی اس کو سوچے کہ اللہ نے اس کو کیوں کہا کہ ہوا خیر مما یجمعون. قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم اکٹھا کرتے ہو. اس پہ غور کریں تو ایک اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک بندے کے کروڑوں روپے اگر بینک میں پڑا ہوا ہو اور آنکھیں بند ہو جائیں تو وہ 10 روپے کا چیک نہیں کاٹ سکتا. لیکن جو بندہ قرآن کی انگلی پکڑ لے گا، قرآن اس کو اس شاہراہ کے اوپر لے کے چلے گا جو شاہراہ اور جو موٹر وے سیدھا جنت میں جاتا ہے. اس لیے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. قرآن ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو. ہدایت کا ذریعہ. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، لاہور ادارہ منشورات نے شائع کی. کویت میں نا خواتین کو 2-3 پڑھی لکھی خواتین تھی، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا کہ ہماری جو مسلمان بہنوں کے مسائل ہیں نا وہ قرآن کے ذریعے ہم حل کرتے ہیں. میں نے پڑھا کہ خاتون ان کے پاس گئی، جو خاتون گئی اس نے مضمون لکھا. وہ پھر بہت ساری خواتین کے وہ مضامین اس بک میں شائع ہوئے. اس بک کا نام ہے قرآن پر عمل.
تو وہ خاتون نے لکھا کہ میں گئی ان کے پاس، وہ جو معلمہ تھی، ٹیچر تھی، وہ ان کے پاس میں گئی. میں نے جا کے کہا کہ بہن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے فجر کے وقت نہیں اٹھا جاتا، میری آنکھ کھلتی ہے تو سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، میرا مسئلہ حل کریں. آپ لوگوں نے جو لکھ کے لگایا کہ قرآن سے آپ کے مسائل حل کریں گے تو میرا مسئلہ حل کریں. تو وہ جو تھی نا وہ وظائف نہیں بتاتی کہ 300 بار یہ پڑھو، 700 بار یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. نہیں، انہوں نے بڑے لگتا ہے کہ بڑے اچھی ٹیچرز تھی وہ، انہوں نے کہا بہن ہم تمہیں نا 2 آیات بتاتی ہیں، 2 آیتیں ہیں قرآن کی، وہ آپ نے دن میں جتنا بھی ہو سکے کثرت سے سب کے ساتھ ترجمے کے ساتھ وہ آیات پڑھنی ہے. سورہ شعراء 19واں پارہ آخری وہ تھا الذی یراک حین تقوم، جب تم اٹھتے ہو نا تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم سجدوں میں اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہو. کہا یہ تم کثرت سے پڑھتے رہو، ترجمے کے ساتھ یہ دونوں آیات پڑھتی رہو. وہاں پہ کویت وغیرہ ایسے کنٹریز کے اندر خواتین مساجد میں جا کر نماز ادا کرتی. تو اس خاتون نے لکھا کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ ایسا میرا وہ بن گیا، اس نے کہا کہ پھر جس دن میری نماز رہ جاتی تھی نا جماعت سے، اس سارا دن میں یہ سوچتی تھی کہ آج جب فجر کی نماز ہوئی ہوگی نا مسجد میں تو اللہ مجھے تلاش کر رہا ہوگا کہ میری بندی آج آئی نہیں. آئی تو وہ سجدے میں نظر ہی نہیں آ رہی، نماز میں نظر ہی نہیں آ رہی. اس نے کہا یہی پرابلم میرے شوہر کی تھی، اس کو بھی میں نے کہا تو اس کی بھی فجر کی نماز ٹھیک ہو گئی. اللہ نے قرآن میں کہا فیہ شفاء للناس، اس قرآن میں تو لوگوں کے لیے شفا ہے. ہم اپنی بیماریوں کا علاج ہی نہیں قرآن سے کرتے. شرک کا علاج قرآن سے، تکبر، حسد. اس دور کا سب سے بڑا شرک پتہ کیا ہے؟ یہ جو پیسے کی چمک ہے، سب سے بڑا شرک یہ ہے. ہر دور میں شرک اپنا روپ بدلتا ہے. آج کے دور میں یہ ہے بس سمیٹو، حلال حرام چھوڑو، سمیٹو، اکٹھا کرو. سب سے بڑا آج کے دور کا یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی نا، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ، لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ آیت کہاں پہ ہے. دوسرے سوارے کے اندر جس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم بیان کیا نا، رمضان کے مسائل بیان کیے نا، روز یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے. سارے رمضان کے احکامات اس رکوع کے اندر ہیں، رمضان کی ہی باتیں اس پورے رکوع کے اندر ہیں. درمیان میں اللہ نے ایک ہیرے کی طرح ایک آیت جڑ دی ہے، درمیان میں رکھ دی ہے. میں سوچ رہا تھا آج ہم ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ نے رمضان کے احکامات کے درمیان میں کیوں رکھی ہے. پہلے اس کا ترجمہ سنیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیے گا فَإِنِّي قَرِيب، ان کو بتائیے گا کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا مجھے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار اور اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات بھی تسلیم کریں، میری دعوت بھی قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ رمضان کے احکامات درمیان میں یہ آئے۔ اچھا ذرا ایک اور چیز میں تھوڑا سا قرآن کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ تھوڑا سا دیکھیں۔ یہاں پتہ کیا اندازہ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ دور ہے تو اسے اونچی آواز میں پکارے یا قریب ہے تو سرگوشی کرے؟ آیت آ گئی یہ والی، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتائیے گا میں قریب ہی ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ اس آیت میں انداز بڑا اچھا ہے، پتہ کیا ہے؟ قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ ہے، لوگوں نے سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا اسلوب مختلف تھا۔ مثلا یسألونک ماذا ینفقون، اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، قول اللہ، آپ فرما دیجئے جو زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ انداز دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کسی جگہ فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ یسألونک عن الجبال، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کا قیامت کے دن کیا بنے گا۔ قل ینسفها ربی نسفا، آپ ان کو بتا دیجیے اللہ ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا۔ یسألونک عن المحیض، یہ عورتوں کی ایک بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذى، آپ ان کو بتا دیجیے وہ ایک بیماری ہے، عورتوں سے ان دنوں میں ذرا دور رہو۔ ایسے یہاں یہ نہیں کہا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ان کو یہ بتا دیں۔ یہاں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے کہا یہ ڈائریکٹ میرا اور میرے بندوں کا معاملہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، تو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو بتا دیں میں قریب ہوں، فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، کہا نہیں، میں خود ان کو بتاتا ہوں میں قریب ہوں، میں تمہارے بہت قریب۔ میرے بھائیو، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں رمضان میں بھی، یہ لیلۃ القدر کے آتے ہیں جن کو بھی ساری زندگی سارا سال ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ صدقہ زکوٰۃ خیرات عبادت ہے، فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی میں بتانا آپ کو ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں کہ اچھا یار تو نے نئی دکان ڈالی، اللہ یار برکت ڈالے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں، یہ کوئی رواج نہیں ہے۔ یہ جو ہم روز ملتے کہتے ہیں السلام علیکم، وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی کاغذی کاروائی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دعاء مخ العبادہ، آپ نے فرمایا دعا عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی پوچھے کہ بھائی صبح سے سحری وہ فجر کی اذان سے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، بھوکے پیاسے سے چل رہے ہو،
کس لیے؟ کہتا یار اس لیے اللہ میں بخش دے، اللہ معاف کر دے۔ اور افطاری کے وقت جب وہ دعا مانگتا تو یہی کہتا ہے اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے۔ وہ 12 14 16 گھنٹے کی عبادت کا نچوڑ دعا میں پیش کرتا ہے۔ وہ حج پہ جاتا ہے تو 2 فقیرانہ چادریں لے کے گھوم رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہا ہے۔ کوئی اس کو کہے کو خدا کے بندے وہ 40 45 دن کے لیے تو یہاں آ گیا، کاروبار چھوڑ آیا، بیوی بچے بھی پاکستان میں چھوڑ آئے ہو، یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے اس لیے آیا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ تو وہاں پھر جو دعا مانگتا ہے اس میں یہی کہتا ہے اللہ مجھے بخش دے۔ دعا جب آدمی کرتا ہے تو جو عبادت، قرآن کی تلاوت، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، حج، ٹھیک ہے، نماز، جو اس نے عبادت کی ہوتی ہے اس کا مقصد اور نچوڑ دعا میں بیان کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا دعا مخ العبادہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کتنا سنتا ہے، کتنا سنتا ہے، کتنا سنتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے نا اللہ کی اجازت کے بغیر، درمیان لوگ علاقہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ قرآن کہتا ہے کہ سابق الی الفلک المشحون، درمیان میں کوئی دریا یا سمندر تھا، اس کو کراس کرنا تھا تو وہ کنارے پہ پہنچے کہ کشتی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ تو جب وہاں پہنچے تو کشتی اللہ کی قدرت دیکھے، پہلے ہی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اس میں سواری کی جگہ ہی نہیں تھی، یہ بیٹھ گئے۔ مفسرین کہتے ہیں وہ کشتی نے ڈولنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا بھائی قرآن اندازی کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا کہ اس لوگوں نے کہا جو کشتی میں سوار تھے، انہوں نے کہا کشتی اس وقت ڈولتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر بھاگ کے آ جاتا ہے نا، کشتی تب ڈولتی ہے۔ کہا کیا کرو؟ فصاحہ، قرآن اندازی کرو، جس کا نام نکلے اسے کہو بھائی تو چھلانگ لگا سمندر میں تاکہ ہم تو بچ جائیں۔ فصاحہ، قرآن اندازی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، فکان من المدحضین، اللہ مدد کو شکست ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بھائی چھلانگ لگاؤ، ہماری تو زندگی بچاؤ بھائی، تمہاری وجہ سے کشتی ڈول رہی ہے، تم اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آ گئے۔ چھلانگ لگائی، اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک بہت بڑی مچھلی نے، فَالْتَقَمَهُ، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں لقمہ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک بہت بڑی مچھلی نے ایسے ان کو لقمہ کر لیا۔ حوت کہتے ہیں بہت بڑی مچھلی کو۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مفسرین نے لکھا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے نا تو ایک دفعہ انہوں نے تصور کیا کہ بس زندگی ختم۔ کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے تھوڑا سا پاؤں کو ایسے حرکت دی، لگا نہیں ابھی تو میں زندگی ہے، ابھی تو میں ہوں، ابھی تو سانس چل رہی ہے۔ کہنے لگے، ایک دم سے انہوں نے اپنا رخ چینج کیا اور کہا ہے اللہ میں آج اس جگہ کو مسجد بنانے لگا ہوں جس کو آج سے پہلے نہ کسی نے مسجد بنایا۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، کہا اس جگہ کو میں مسجد بنانے لگا ہوں جس کو آج سے پہلے نہ کسی نے مسجد بنایا، نہ کوئی قیامت تک مسجد بنائے گا۔ سجدے میں سر رکھا اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں یونس پیغمبر نے ہمیں اندھیروں میں پکارا، اندھیروں میں، اندھیرا نہیں کہا، اندھیروں، ظلمات جمع۔ اب آپ دیکھیں کہاں پکارا، مچھلی کا پیٹ۔ ایک تصور کریں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے ہوں گے، خونو خون ہو گئے ہوں گے، پھر پتہ نہیں کس طرح کی ایسے اندر کنڈیشن ہوگی، کیا
ایسے کیا کچھ جسم کے ساتھ چپک گیا ہوگا. ٹھیک ہے, کس حالت میں. پھر نہ کوئی کھڑکی, نہ کوئی روشن دان, نہ کوئی دروازہ. فنادا فی الظلمات, اللہ اندھیروں کے اندر اس نے ہمیں پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی کارساز نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. انت سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے. نہ تو بوڑھا ہوتا ہے, نہ تو کمزور ہوتا ہے, نہ کوئی تیری بیوی, نہ کوئی تیرا باپ, نہ تیری کوئی اولاد. ہر عیب سے, ہر نقص سے سبحانک تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, اللہ میں ہی گناہگار ہوں. بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے اللہ کے عرش کا طواف کر رہے تھے نا, اللہ نے ان میں سے کچھ کو بلایا اور ان کو صلاحیت دی اور کہا ذرا سنو یہ آواز کس کی ہے, پہچانتے ہو؟ کہا مفسرین نے لکھا کہ فرشتے میں سے سن کے کہا اللہ آواز سنی سنی لگتی ہے پر بندہ پہچان میں نہیں آ رہا. پر اللہ کوئی بندہ ہے بڑی تکلیف میں, بڑے کوئی دکھ کے اندر ہے, بڑی تکلیف کے اندر ہے. اور یہ بھی کہا فرشتوں نے اللہ اس کی ضرور مدد فرمائیے گا, تو بڑے دکھ کے اندر ہے. اب کہاں وہ پکار رہے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو قرآن نے کہا نا پھر فنادا فی الظلمات, انہوں نے اندھیروں میں پکارا. کہتے ہیں یہ اندھیرا یہ تھا کہ مچھلی کا پیٹ, نہ کوئی آکسیجن, نہ کوئی روشنی, نہ کھڑکی, نہ دروازہ. پھر کہتے ہیں کہ مچھلی ان کو لے کے اندر سمندر کے اندر ایک پہاڑ تھا, پہاڑ کی کھو میں چلی گئی. پھر سمندر کا کالا سیاہ پانی. پھر کہتے ہیں اوپر جھکڑ چل رہے تھے, طوفان اور بارش اور بجلی کی گرج اور چمک, دنیا پہ یہ ماحول بنا ہوا تھا. اور وہ مچھلی کے پیٹ میں خدا جانے کتنی تیزی سے وہ کہتے ہوں گے لا الہ الا انت سبحانک, کتنی تیزی سے کہتے ہوں گے, کتنے جوش اور جذبے سے کہتے ہوں گے, کیونکہ بالکل ایسے ذرہ برابر ادھر زندگی ادھر موت کے بالکل ایسے اوپر وہ کھڑے ہیں, بالکل کنارے کے اوپر, بال جتنا فرق ہے, ادھر زندگی ادھر موت. کوئی بھی لمحہ زندگی کا آخری ہو سکتا. لا الہ الا انت سبحانک. اگلے الفاظ سنیے گا. فرمایا فاستجبنا لہ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. اگلی ذرا بات بڑی مزیدار ہے, سننے والی ہے, ایک دم بندے کا ہے ایمان اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے. فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے. اسی طرح ہی نجات دیتے رہیں گے. ہمیں پکارے تو صحیح, پکارے تو صحیح ہمیں. کوئی ایک افیسر تھے, کوئی 21ویں 22ویں گریڈ کے نہ پڑے, بہت بڑے افیسر تھے پاکستان کے. وہ حج پہ گئے, حج پہ گئے تو واپس آئے تو دوسرے بھی بہت پڑھے لکھے سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سنائیے جی کیسا رہا حج. انہوں نے کہا بڑا اچھا, حج کے دن نا بڑے اچھے گزرے ہیں, پر یار کل وہ ہم آخری طواف کر رہے تھے
تو شام کو ہماری فلائٹ تھی، کل طواف کر رہے تھے تو یار وہاں ایک منظر دیکھا مجھے، وہ بندے نے نا سارا کام خراب کر دیا، وہ مزہ نہیں آیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں ایک بندہ ویکھیا میں تریزاں دا کڑتا پائے آ، تھلے لاچا بننے آ، سر تے ایک پرنا بننے آ، خانے کعبے جے تھم نو جپی مار کے پہ آکھے اللہ سونیا میں ایک نکے جے پنڈ دا چودھری ہاں، میرے ڈیرے تے میرا دشمن بھی آ جائے نا تے میں انہوں معاف کر دینا، پتہ نہیں ہوں تو میرے نال کی سلوک کرنا ہے۔ انہاں کہ باؤ جی تانوں او تے کیوں کچیچیاں چڑھ دیاں نے پئیاں، اللہ دے بندے او تے ایڈے سوہنے الفاظ نے، سانوں تے لگدا رب نے اودی گل قبول کر لئی ہوندی۔ دعا منگنے کا انداز نہیں، دعا منگنے کا انداز۔ حدیث میں آتا ہے کس کی زیادہ قبول ہوتی ہے؟ سنیے گا، ہم میں سے اکثریت کو وہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، ہم میں سے اکثریت کو، میرا اندازہ ہے اکثریت کو نوجوان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں بچوں کو تو میں انہوں نے بچیو تمہیں کسی مائی یا بابے کو جان کی لوڑ نہیں، آ جڑے گھر ہی دو مائی بابا بیٹھے نے انہوں نے راضی کرو تو انہوں کی دعا لے لو۔ انہوں نے ماننا کہ وہ کسی اور مائی بابے کو جاؤ گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، آ جڑے دو گھر بیٹھے نے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، تہاڈی قبول ہوئے گی انہوں دے حق وچ۔ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیتا، اس انٹرویو جو انہوں نے کیا کہنے لگے میں بچہ جیسا تو بڑا شرارتی جیسا، تو والدہ نے کدی کو ان کام لے کرنا جو بچیاں میں بھیجی دا جا دھنیا لے آیا تو جا صابن لے آیا، انہوں نے کہا میں دکان تو اماں نو سودا لے آ کے دینا، تو ماں نے میری نے خوش ہو کے آخنا عبد الرحمان اللہ تینوں خانے کعبے دا امام بنائے۔ منو تو میری ماں کی دعا لگ گئی۔ ایک دفعہ کسی جگہ ایسے طرح دوستوں نے کوئی پروگرام رکھا ہے، اتنے دعا دے ذکر چل پیا، گفتگو ختم ہوئی تو ایک صاحب کہنے لگے آخر لگے کہ اے ماں پیو کی دعا کا تسی ذکر کرتے ہو نا پہ جناب یہ گل ساڈے تے گزر گئی ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا، انہوں نے آخیا میری بیوی تے میرا بیٹا دونوں حج تے گئے، میرا خیال ہے اس حج نو 8-10 سال ہو گئے، تمہیں یاد ہوئے گا وہ ایک دفعہ شیطان نو کنکریاں مار دیا، بڑی بہت سارے لوگ شہید ہوئے سن، تمہیں شاید یاد ہوئے گا، بھگدڑ مچی سی اتنے، کچھ 8-10 سال بعد بنو گئے، سوری 2005۔ اچھا بڑی بھگدڑ، وہ کہنے لگے کہ ان جو ہے کہ انہوں نے دسیا کہ میرے بیٹے کا نام محسن سی، تو وہ بھی اتنے کدھر گئے آ کہندے نے کہ انہاں کوئی لوگ بجے آئے ہوٹل ہوٹل آ کے انہوں نے وہی بچے کی والدہ نو آخیا کہ بھن جی خالہ جی وہ محسن تھوڑا بھی اتنے کھلوتا سی، کوئی لاشاں ڈگیاں تو وہ بھی تھلے آ گیا جی۔ آدھے وہ ماں نے نا چپ کر کے مسلح بچھایا تو سجدے چ پی گئی۔ ہوٹل جو جن سن آخیا وہ لاش تھلے لاشاں تھلے دب گیا تو بس کہانی ختم ہو گئی ہونی۔ آدھے نے کوئی ہور 15-20 منٹ گزرے، ماں سجدے چ پئی ہے، رو رو دعاواں بھی کرتی ہے، تو قدرت خدا دی وہ محسن ہوٹل پہنچ گیا۔ انہوں سارے آخیا ہویا کی؟ انہیں آخیا جدو میں لاشاں دے تھلے آیا
تے کدھر پولیس والے ویخ رہے سن، انہوں نے آ کے نہ کدھر میری لتاں پھڑ کے کھچیاں نے، پر اتنے اتنا وزن سی کہ انہوں نے آخیا نہیں نہیں نکلنا، وہ چھڈ کے انہیں کہا میں بھی زور لا کے نہ تھلے، تے میں بھی آخیا بس کہانی ختم ہو گئی ہے، اور چند منٹ میں زندہ رہا گا تو بس ختم ہو جائے گا۔ انہیں آخیا کچھ منٹ گزرے، میں تو موت کا انتظار کر رہا سا، کچھ منٹ گزرے، کچھ وقت گزریا، اللہ جانے میرے کتوں طاقت آئی ہے، میں جو زور لایا تو ساریا لاشاں ہٹ گئی تو میں اٹھ کے سیدھا کھلو گیا۔ انہیں کوئی نہیں، وہ زور آزمائی جنہوں میرے حرام دیا چادراں کھل گئی سن، سامنے کوئی دو ترے بندے پاکستانی سن، انہیں ویکھیا منڈا اٹھ کے کھلو گیا، انہیں کہا پترا گھبرا رہا ایک نے تو چادر دیتی، میں کہا پترا لکت والے پن، انہیں کہا وہ چادر لکت والے پن کے تو اٹلا ہو گیا جی۔ میں کہا ساڈے دے اتے گزر گئی کہ ماں دی دعا کنی اللہ سنتا ہے، تو میں ماں باپ دی دعا، ماں باپ دی دعا اولاد دے کچھ بڑی قبول۔ میرے بھائیوں بزرگوں میں ایک اور تمہیں بڑی ضروری بات دسا، اج تو بعد اسی کی کرنا ہے، یہ اولاد ساڈا بڑا بڑا احساسا جے، بڑا بڑا ساڈا سرمایہ جے، بڑا بڑا ہے ساڈا بینک بیلنس جے، ہون بھی تے جدوں اسی مٹی دے تھلے ٹر جانا ادو بھی، یہ بڑا بڑا احساسا ہے۔ انہاں دی اگر اسی درست تربیت کر جائیے، فرض کرو کہ اتنے جوگے نہ ہون کہ کسی مسجد نو سیمنٹ دی بوری دے سکن، کوئی 500 اٹ کسی مسجد وچ لوا سکن، کوئی مسجد وچ بلب بھی نہ لوا سکدے ہون، اے آکھن دے اوتے تے بل نہیں نہ ہوندا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ واسطے تے پیٹرول بھی خرچ نہیں ہوتا، مسجد کی موٹر چلے گی تو وضو کر لے گا، دیہڑی شام تک کوئی 20-25 باری دے آکھن گے نا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اج تو بعد تہاڈی میری ذمہ داری ہے، میں سمجھنا انی وڈی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنن تو بعد اسی جدوں بھی دعا منگیے نا اپنی اولاد واسطے انج منگنی چاہیے، ایک ایک بچے تے بچی دا نام لے کے دعا منگیا کرو۔ ایڈا بڑا سرٹیفکیٹ، ایڈا بڑا انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو ایڈی بڑی خوشخبری، ایسی بات چلو فارمیلٹی پوری کی تھی، نکلو مسجد چو باہر جتی پاؤ تو بچ جاؤ، ایک ایک دا نام لے کے، ایک ایک دا نام لے کے، میں ماں باپ دی دعا اولاد دے حق وچ بڑی قبول ہوتی ہے، ماں باپ دی دعا اولاد دے حق وچ کس وقت بڑی قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے نبی پاک نے وقت سے میں تمہیں آسان ترین دسنا جڑا روزانہ سانو ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان تو لے کے اقامت تک دے درمیان، اقامت جنہوں سے تکبیر بھی آنے، اذان تو لے کے اقامت تک دے درمیان دے وقت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ میں پڑھیا صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی دفعہ بار بار پوچھا اللہ دے نبی پھر اس وقت پھر کیڑی دعا منگیے کریے، اللہ دے نبی پھر اس وقت کیڑی دعا منگیے کریے۔ یہ صحابہ کیوں پوچھتے سن؟ سنیا جی پتہ ہے کیوں پوچھتے سن؟ اس واسطے پوچھتے سن کہ صحابہ نو 100% تو بھی زیادہ یقین سی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو جڑے لفظ نکلے نے سورج مشرق دی بجائے مغرب والوں طلوع ہو سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دا ذرا یقین میں رکھو کتنا سی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا آدمی قرآن صبح دے وقت مکمل کرے، الحمد شروع ہویا والناس تے سین تک پہنچا، فرمایا جدا صبح دے وقت قرآن مکمل ہو جائے، فرمایا شام تک کئی ہزار فرشتے اودے واسطے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا جدا شام نو مکمل ہوئے ادا صبح تک کئی ہزار فرشتے اودے واسطے بخشش کی دعا مانگتے نے۔ میں صحابہ کرام دے بارے پڑھیا، انہاں کہا کہ صحابہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ بھی تو فرمایا ہون بھی، انہاں فرمایا ساڈے صحابہ دا ایک طریقہ سی، ساڈے جو کسے دا جدو قرآن مکمل ہون لگدا سی تو ایک دفعہ ضرور سوچدا سی اج کل دن لمبے نے کہ راتاں لمبیاں نے، آندے نے جی دن لمبے ہوندے سی جی جون جولائی چ ہوندے نے تو تھوڑا جہا حصہ قرآن دا چھڈ دیندا سی کہ میں کل نہ فجر تو فوراً بعد پڑھا گا تو 14-16 گھنٹے فرشتے میرے واسطے بخشش کی دعا مانگتے۔ جی راتاں لمبیاں ہوندیاں سن جویں دسمبر جنوری چ ہوندیاں نے تو کہندے نے کہ اسی مغرب آنے سن تھوڑا جہا حصہ اخیرلا مغرب دی نماز پڑھ کے پڑھاں گے، صبح تک کئی گھنٹے 14-16 گھنٹے فرشتے بخشش کی دعا مانگیں گے۔ صحابہ نو یقین سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جڑے الفاظ نکلے نے انج ہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جڑا آدمی اپنے کسی پراس تے جڑا اتنے موجود نہیں او دے واسطے دعا مانگدا ہے نا، او دے واسطے دعا مانگدا ہے جڑا دا بھرا اتنے موجود نہیں، او دے واسطے غائبانہ جی دعا مانگدا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا منگن والے دے پیچھے ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فرض کرو آتا ہے نا، مثال کے طور پہ آتا ہے کہ یا اللہ و اکرم نے منو آکھیا سی میرے آج کل حالات بڑے سخت نے، دعا کریں کہنا یا اللہ وہ حالات درست کر دے، تو حدیث کے مطابق وہ پیچھے جڑا فرشتہ کھڑا ہوندا ہے وہ آندا ہے یا اللہ اس بندے دے بھی حالات درست کر دے تے اے دے بھی درست کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں سی بھی سننے ہیں، صحابہ کرام دے میں بارے پڑھیا کہ صحابہ کی کرتے سن، صحابہ جو کئی لوگ ایسے سن جدو دعا مانگتے سن تو ایک فہرست سامنے رکھ لیں گے سن، ایک ایک دن اسلم دا ہے مسئلہ ہے تے اکرم دا ہے مسئلہ ہے تے امام دین دا ہے مسئلہ ہے تے فلانے دا ہے مسئلہ ہے تے یا اللہ فلانے دا ہے مسئلہ حل فرما، یا اللہ یہ فلانے دا ہے مسئلہ، فلانا بیمار جے فلانا انج جے۔ میں بڑے کو گھر دے آکھیا کی کردے ہو، لسٹ اگے رکھ لیندے ہو تے ایک ایک دا نام پڑھن لگ پیندے ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ دی یہ بندیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانو دعا قبول کروان دا بہترین طریقہ دس گئے نے کہ تسی دوجے واسطے منگو تے فرشتہ تواڈے واسطے منگے۔ میں کہا اس تو اچھا دعا دی قبولیت دا طریقہ کی ہو سکتا؟ تو میرے بھائیو بزرگو یہ جڑی دعا دی میں تواڈے نال گفتگو کیتی ہے، دعا کی یہ دعا اللہ پاک نال تعلق نو مضبوط کرن دا ذریعہ ہے۔ جدو اللہ نال بندہ تعلق مضبوط کرتا ہے، تعلق کیویں مضبوط ہوتا ہے؟ کئی اور راز اپنے والدین نوں نہیں دستا کہ کاروبار چ کی مشکلات نے، بیوی بچیاں دے یاراں دوستاں نوں نہیں دستا کہ میریاں کی تکلیفاں نے، اللہ نوں دس رہا ہوندا ہے یا اللہ میرے اے مسائل نے، یا اللہ میرے اے مسائل نے۔ خدا دے نال ایک بات یاد رکھیا جے، دنیا چ نہ کوئی اچھائی دا تے خیر دا کام اللہ دے نال تعلق تو بغیر نہیں جی ہو سکتا۔
تعلق جنہ اللہ نال مضبوط ہوئے گا، رمضان دا مہینہ اس تعلق کو مضبوط کرنے واسطے اللہ پاک نے سانو عطا کیتا ہے. اور یہ سانو دعاواں دے متعلق دیکھو نا، وہ سحری دا اللہ نے قرآن نیک لوگوں کی صفت بیان کی، وہ بھی تو دعا ہے نا. فرمایا جڑے نیک لوگ نے کی کرتے ہیں، فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں سحری والے اٹھ کے استغفار کرتے. استغفار بھی تو دعا ہے نا، بہترین دعا ہے. اس واسطے میرے بھائی بزرگوں، ایک چیز جڑی اسی کرنی ہے، اس رمضان تو کرنی ہے، اس رمضان تو کرنی ہوئے وے قرآنی دعاواں. قرآنی ساڈے کوئی بھی میرا خیال ہے ایسی عمر کا نہیں جڑا آکھے کہ وہ نہیں میں یاد کر سکتا. قرآن اور حدیث دیاں جڑیاں آسان آسان تمہیں دعاواں لگن، وہ دعاواں ضرور یاد کرو. تے اس طرح دے اگر تسی مسئلہ ساڈے ساتھی وہ سکینہ بنا کے دعاواں دیاں، وہ بھی کوئی پانچ چار دعاواں قرآنی کو پانچ چار حدیث دیاں آسان آسان جیاں تسی پانچ ٹائم ہو کے نا یاد کرو. یاد یہ جی نا قرآن دیاں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعاواں نے، انہاں دی تاثیر نو کوئی دنیا دا بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ انہاں کنی طاقت ہے، کنی طاقت ہے الفاظ دے اندر. یہ میں تمہیں مثال ہے جی دیاں گا. فرض کرو ساڈا کوئی سیوریج کا مسئلہ ہوئے، اسی ڈی سی کو جائیے نا تو اسی ڈی سی نو آکھے جی اسی ایک اپلیکیشن لکھ کے لے آئے ساڈا سیوریج کا مسئلہ حل کرو. ڈی سی آکھے چلو چھڈو جی یہ پرا کرو اپنی درخواست. وہ اپنی ایک درخواست لکھے تو سانو آکھے تسی یہ نا دستخط انگوٹھے کر کے تے مینوں درخواست دے دیو. اسی کڈے خوش گھر آواں گے. ڈی سی نے منظور کرنی ہے، آپ ہی درخواست لکھی سو، فنڈ بھی ہو دے کول ہی ہے، ٹھیکیدار بھی ہو دا ہی ہے، ٹینڈر بھی ہونا ہی دینا ہے اور منصوبہ بھی ہونا ہی مکمل کروانا ہے. تے کتنے خوش ہوا گے کہ لو ایکسیپٹ ہو گیا، ساڈا کام تے منظور ہو گیا. وہ جناب ساڑی سڑک تے سیوریج کا نظام بن کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں لکھ کے پڑھ کے اللہ نے کتاباں اپنی کتاب سچی کتاب اس رکھ کے آکھیا اوے میرے بندے ہو صرف پڑھ کے سنا دے ہو. میں کدی سوچنا کہ اللہ نو ماں باپ اینے پسند نے، میں سوچنا کہ انج لگتا ہے کہ میں تمہیں سمجھانا سے آکھیا سمجھانا سے کہنے لگا انہوں انج لگتا ہے کہ اللہ نو ماں باپ اینے پسند نے کہ انہیں آکھیا اوے چلیو تانوں اس مائی بابے دی کی قدر ہے. دیکھو قرآن اگر آندا نا ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو، اج اسی اپنے اللہ دا حکم ہے ماں باپ کی دعا مانگو. انہوں یہ لگتا جو انہیں آکھا بے وقوفو تانوں کی پتہ ہے کی قدر ہے. دعاواں میں لکھ دینا، تسی صرف انہوں پڑھ کے سنا دیو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین رب ارحمہما کما ربیانی. میں لکھ دیتی ہیں صرف تساں بل ہلانے نے، ہونٹ ہلانے نے، ہونٹ ہلاؤ. کیسا انہوں اتنا پسند نے تو اگر میں دعاواں لکھ دیتی ہے پڑھ کے سنا دیو بس. قرآن چاہے لکھ دیتے ربنا لا تؤاخذنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی جی دعا مانگتے ہوں سن تواڈے جو سارے نوں ہوندی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایڈیاں آسان دعاواں، ایڈیاں بہترین دعاواں. امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے اخوان واسطے جڑا ایک نصاب مرتب کیتا سی، وہ انہوں نے دو تین چیزاں تے زور دیتا. ایک انہوں نے کہا ہر میرا اخوان دا ممبر یا رکن ہر روز ایک سپارہ قرآن دا پڑھے کرے گا. میں پڑھیا اور لوگ اج بھی وہ عمل کرتے ہیں. دوسرا انہوں نے معصورات دے نام دے ہوتے ایک چھوٹی جی کتاب دعاواں دی مرتب کی سی. آخر میرا ہر ممبر تے کار کو یہ دعاواں بھی پڑھے کرے گا. میں پڑھیا اخوان اج بھی وہ دعاواں پڑھتے ہیں، وہ کتاب پڑھتے ہیں. اللہ نال تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ. اس واسطے
اولاد واسطے ایک ایک بچے بچی کا نام ہے کہ ماں باپ واسطے یاراں دوستاں واسطے پوری امت مسلمان واسطے اور جدوں بھی دعا منگو نا جدوں بھی دعا منگو حدیث سے چلتا ہے اس یقین نال منگو کہ قبول ہوئے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رد القضاء فرمایا دعا مقدر بدل دیتی اتنی طاقت اللہ پاک نے دعا دے کر رکھی جس ہم بہت دلچسپی دے نال سنیا بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ الحمدللہ جی بہت اچھا میں ہمیشہ جدو اتنے ہونا تو میں خود بھی اس چیز کو بڑا جتنے بھی اس طرح سننے والے ہوں نا تو بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ سارے سب کے اتنے رحم فرمائے اور سب سب نو اللہ تعالیٰ انجی اکٹھا کرے جنت دے اندر جی میں انہیں اکٹھا کرے اللہ تعالیٰ سارے سب کے اتنے رحم فرمائے کرم فرمائے اے اللہ اس رمضان دے اندر جنیاں لوکاں دی بخشش دا تساں فیصلہ کر لیا انہاں دی لسٹ وچ ساڈے نام بھی شامل اے اللہ جننے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے کولوں جو دعا منگی اللہ پاک اور دعاواں سانوں بھی حصہ عطا فرمائے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے کولوں جس چیز دے شر تو پناہ منگی اللہ پاک انہاں چیزاں دے شر تو سانوں بھی پناہ یا اللہ عمرے تے گئے لوگ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے دعا سانوں بھی شامل اے اللہ جتھے کدھرے کسی مسافر نے کوئی دعا منگی ہے یا اللہ دی دعا سانوں بھی شامل اللہ جتھے کدھرے کسی بیمار نے کوئی دعا منگی ہے اللہ دی دعا چ بھی سانوں شامل وآخر دعوانا الحمد